السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیریہ ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے مہان چرتر، آچرن اور نیتک کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہار لوگوں کے ساتھ کیسے تھا۔ آج ہمارا یہ 15واں پارٹ ہے اور آج ہم سیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی۔ ہم یہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے، ان کے اندر خوشی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کی دل لگی کرتے تھے، ان کے ہردے کو لبھانے کے لیے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ہنسی اور مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسطیہ بات نہیں کی، ہمیشہ ستیہ بولتے تھے، سچ بولتے تھے، کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کہتے تھے۔ ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ اچھی باتیں، پیاری باتیں، بھلی باتیں کہتے تھے، کسی کو دھوکہ اور دوسری طرح کی باتیں کبھی نہیں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے لیے بھی اپنا سمے نکال لیتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ویوہار کرتے تھے، کبھی بھی کسی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، ان کے دل کو یعنی لبھانے کے لیے، اور جو ان کی بدھی ہے، جو ان کا دماغ ہے، اسی کے مطابق ان سے باتیں کرتے تھے، اسی کے انوکول، تاکہ وہ سمجھ بھی لیں اور خوش بھی ہو جائیں۔ سب کے ساتھ اچھا ویوہار تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی ان کو بھی یا ذل اذنین، ارتھات اے دو کان والا، اس طرح سے کہہ کے سمبودھت کرتے تھے، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 10 سال جو ہے انہوں نے سیوا کی ہے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مذاق اور خوش دل لگی کی بات کریں تو ایک بار ایک ویکتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک سواری چاہیے، مجھے سواری دے دیجیے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دوں گا، میں آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دوں گا۔ وہ ناراض ہو گئے، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، مجھے سواری چاہیے، سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ، ہر سواری، جو بھی اونٹ ہے، چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، وہ ہم سب بھی اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ کسی نہ وہ جو ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ہو جائے، کوئی بھی اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ سچ بات بھی ہے، مزہ بھی آیا اور جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے چٹکلے اور اس طرح کی پہلیاں وغیرہ بھی بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، خوش رہتے تھے، بڑی سی بڑی پریستھتی میں، دکھد اور شوکاکل اوستھا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکان رہتی تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام سویکار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے مجھ کو کسی چیز نے بھی نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوار سدائے ہمیشہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا، جو بھی آئے، کسی چیز کا سوال کرے، کوئی بھی مانگے، ہمیشہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کے لیے، اس کی سیوا کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میں سواری پہ بیٹھتا ہوں لیکن گر جاتا ہوں، استھر نہیں رہ پاتا ہوں، مجھے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ آپ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر استھرتا پردان کیجئے اور ان کو مارگ درشن کرنے والا اور خود بھی مارگ درشت بنائیے، ان کو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا اور خود بھی ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے سویکار کر لی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب سے پھر میں اپنی سواری سے کبھی نہیں گرا، کبھی نہیں گرا، ہمیشہ استھر رہتا تھا، سواری اچھی طرح سے کرنے لگا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریوار سے بھی دل لگی کرتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار، سدا ہی ہمیں اچھا ویوہار کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیریہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا آپ کے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ ہمارے بیچ، ان کے بیچ کچھ نوک ٹوک ہو گیا اور وہ گھر سے نکل گئے۔ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، بس اللہ تعالیٰ سب کو سب بدھی تھی، کبھی کبھی بس ان کا اخلاق بہت بڑا تھا، جو ان کا چرتر تھا، ہم اس طرح سے اگر بن جائیں الحمدللہ، کوشش کریں، ہر سمبھو پریاس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہیں، کہاں گئے،
مسجد میں، اور ہم ناراض ہوتے ہیں اپنی بیوی سے کہاں جاتے ہیں؟ دکان میں، ہوٹل میں، بازار میں نہیں۔ مسجد یہ شانتی کی جگہ ہے۔ مسجد میں جا کر کے سوئے ہوئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شریر سے ان کی چادر گر گئی تھی اور ان کے شریر پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کے شریر سے، ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور کہنے لگے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جائیے، اے اس مٹی کے پتا آپ اٹھ جائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس بات کو سن کے کہ انہوں نے اپنا سر نیم، اپنا اپ نام، اپنی اپادھی، اپنی کنیت انہوں نے یہی رکھ لی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہی ہو گئی ابو تراب۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے دل کو مائل کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بات کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا بیوہار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچوں کے بدھی وویک، ان کے عقل کے انوسار ان سے باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ کا مسابقہ، مقابلہ، پرتیوگتا کرتے تھے، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیلتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتی تھی تو جا کے چھپ جاتی تھی، چلی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا کرتے تھے اور سب لوگ پھر مل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کھیلتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل لگی کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن شداد ابن اوس کے یہ بیٹے عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ میں حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں گئے تو یہ ان کے ناتی جو ہے آپ کے کندھے پہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، دیکھیں بچوں کی دل لگی کے لیے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سجدہ لمبا ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، ولمب ہو گیا، تو میں اپنے سر کو اٹھایا کہ کیا معاملہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ان کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا۔ پھر وہ سجدہ میں چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور سلام پھیرا، نماز مکمل کی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ نے آج بہت لمبا سجدہ کیا، بہت ولمب ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ کیا کوئی گھٹنا گھٹ گیا یا جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کر کے آ گئے تھے اور آپ کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ میرا بیٹا، میرا یہ ناتی میری سواری کر رہا تھا، میرے پیٹھ پہ بیٹھا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ جب تک ان کا جی نہیں بھر جائے گا، جب تک یہ خود اپنے من سے میرے سر سے نہیں اتریں گے، میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر جب وہ بچہ خود اپنی مرضی سے خوش، یعنی جی بھر گیا، جب وہ اپنے مرضی سے جب اترے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور نماز پوری کی۔ میرے بھائیو، اس طرح سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں سے اچھا بیوہار کرتے تھے۔ اور ہمارے بچے آج تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، بچے مارنے پیٹنے سے زیادہ آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے چرتر کو دیکھ کر کے، آپ کے چال ڈھال کو دیکھ کر کے، آپ کے آچرن اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے بچے سیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے بچوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بیوہار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اچ چرتر والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آچرن، مہان چرتر کے ایک دم شکھر پر۔ ہم کو بھی پریاس کرنا چاہیے اس طرح کا اخلاق، اس طرح کا چرتر بنانے کے لیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کا ابو عمیر نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ نغیر ایک چھوٹی سی چڑیا، ایک پنچھی تھی جس سے ان کے بھائی نغیر کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ نغیر کا کیا حال خبر ہے، کدھر ہے وہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے دل لگی کرتے تھے، ان سے جو ہے اس طرح سے اچھا بیوہار کرتے تھے اور ان کو خوش رکھتے تھے اور ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ میرے بھائی، اس طرح سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا بیوہار کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، تب جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔